अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हानी और एक बार फिर मौजूद हूँ अपने सेगमेंट हकीकत के साथ विद डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सो हमारे आज के सेगमेंट का टॉपिक है सोशल मीडिया। तो वैसे तो सोशल मीडिया हमारे भले के लिए ही ऑब्वियसली इन्वेंट हुआ था, लेकिन क्या वाकई इससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या ये हम लोग के लिए और मज़ीद मुश्किलात का साबित? बेटा, इस्तेमाल जो था वो बताता है कि आपकी ईजाद सही है या नहीं है। बाय प्रिंसिपल जैसा आपने जिक्र किया कि जब ये बना था तो इसका पर्पस बहुत अच्छा था कि हमें एक सोशल कनेक्टिविटी चाहिए, इंस्टेंट कनेक्टिविटी चाहिए। उन लोगों को अगर मुझे अपना मैसेज देना है उसके लिए बहुत अच्छा था। एक्चुअली इट इज़ सपोज टू बी अ बिजनेस ऐप, यानी मेरी एक प्रोडक्ट है, मेरी एक सर्विस है। मैं अब अगर एक दुकान खोल के बैठता हूँ आइसोलेटेड जगह पे तो उस पर चंद ग्राहक आएंगे। अगर मैं मेन मार्केट में चला जाता हूँ, जैसे कि मैं कपड़ा मार्केट में मेरी कपड़े की दुकान है, तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर जो है वो आएंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन वो लोग हैं जो फिजिकल आएंगे। अब अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुँचाना है जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हो जहाँ तक ये बात पहुँचा दूँ, तो ये बहुत अच्छा पर्पस था। इसी तरह एजुकेशन था, मेरी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक लिमिटेड लोग आ सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाऊँ जहाँ मैं दुनिया को अपनी सारी चीज़ें दे सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छा जो है ये प्लेटफॉर्म था। लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना था उन्होंने तो इसका फ़ायदा उठाया। हम जैसे वो नाकिस अकल किस्म के लोग कि जिनको कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव पर्पसफुल काम नहीं करना, उन्होंने इसके वो साइड इफ़ेक्ट्स देखे कि जिसके ऊपर हम जाके लग गए। और वो क्या था? फजूल वक्त बर्बाद करना। ठीक है, मुझे बताएं कि 4 घंटे में बैठा हूँ और मैं मुस्तकिल अपने सोशल मीडिया के ऊपर क्या लेके उठा हूँ 4 घंटे के अंदर, सिवाय उस वक्त बर्बाद के, और बाकी अपनी इखलाकी ज़बान कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं हासिल हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ ना। लेकिन अगर वाकई अगर ये मेरा ई कॉमर्स स्टोर होता, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ होता और मैं 4 घंटे अपनी चीज़ें बेच रहा होता, तो बहुत कुछ लेके उठता। तो ये जो सोशल मीडिया हमारे माशरे के अंदर सो फार हलाकत, लेकिन बाकी डेवलप कंट्रीज ने डेफिनेटली इससे बहुत एडवांटेज उठाया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा सर, सोशल मीडिया आपको नहीं लगता कि हमें फेक जिंदगियां गुजारने पर मजबूर कर देता है? ये इसके डिसएडवांटेजेस है ना। जैसे हम किसी भी साइंस की इजाद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, तो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। क्योंकि मेरी तो अपनी बेटी फेसबुक को हमेशा फेक बुक कहती थी, हमेशा। मेरे कैनेडियन बच्चे जो अब माशाल्लाह शादीशुदा हो गए, उनके अपने भी बच्चे हो गए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी के अंदर, और वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं और गोल्ड मेडलिस्ट टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया उन्होंने पूरी लाइफ, अभी तक भी नहीं। आज की डेट में एब्सोल्युटली नो सोशल मीडिया अकाउंट। तो अगर कोई ये कहता है कि जी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, पर्सनल की बात हो रही है, राइट। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि अगर मेरे कैनेडियन इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चे, और वो बच्चे जो दुनिया को जानते हैं, वो क्यों नहीं बना रहे अपने फेसबुक के अकाउंट, टिकटॉक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट और बाकी अकाउंट क्यों नहीं बना रहे हो? इसका मतलब उसके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये बात हो गई, राइट। ये है फेक बुक, जिस तरह आप कह सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों के वालिद है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ऐसा ही है ना। लेकिन वो क्या है? उसका मैसेज है, उसकी थेरेपीज है, उसकी बुक्स हैं, ऐसे ही है ना, उसकी सर्विसेज हैं। तो मैंने वही कहा ना कि जब मुझे अपनी सर्विसेज देनी है, मुझे एडवोकेसी करनी है, मुझे पैगाम देना है, तो उनके 1 मिलियन है लोग। लेकिन पर्सनल मेरे होगा कोई अकाउंट, मुझे नहीं पता उनके ऊपर कौन उसको ऑपरेट करता है, कौन चलाता है, किस तरह जो है वो चलता है। मेरे पास टाइम कहाँ है उसके ऊपर? मुझे पता है रियल पीपल आर रियल पीपल। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने अपनी पब्लिकली लाइफ एक्सपोज कर चुके हैं, वो लोग फैमिली लाइफ में मतलब कोई प्राइवेसी नहीं रही। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम अपनी प्राइवेट लाइफ को जब तक एक्सपोज नहीं करें तो हमें पॉपुलैरिटी हासिल नहीं होगी? ये तो बेटे अगर आप ये देखें ना कि हमें ये जो पॉपुलैरिटी चाहिए, एक तो इसकी उम्र बहुत कम हो गई है, ये तो है। सबसे बड़ा एक और जो डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, इसका स्पैम बहुत छोटा है, लोग यूं भूल जाते हैं। तो अब क्या करते हैं कि वो बेवकूफ़ी की हरकत करने की कोशिश करते हैं कि जिससे अट्रैक्शन मिल जाए। ठीक है, मतलब
کیا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب وہ لانے کے لیے آپ اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں رہی کہ آپ اپنے بیوی کو بھی لے آئے, اپنے بچوں کو بھی لے آئے, اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے. اس کے بعد کیا لائیں گے؟ صحیح بات ہے, کہیں تو لمٹ آئے گی. نہیں, اس کے بعد کیا لائیں گے؟ دیکھیں دنیا کے اندر 2 چیزیں بکتی تھیں, خاص طور سے جو نیوز کے حساب سے نیوز اٹریکٹ کرتی ہے نا, اس کے اوپر ہے. ایک بکتا ہے خوف. فیر. ٹھیک ہے, وہ آج بھی مطلب بکتا ہے خوف. جتنا خوف دلائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو 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 کیا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز جو بیچنے کی کوشش کی, اور خاص طور سے ایڈورٹیزمنٹ والوں نے اس کا جو ہے فائدہ اٹھایا, وہ تھی جنسیات. اس کے اندر کیا کیا انہوں نے؟ کپڑے مختصر 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 کرتے ہوئے ٹوٹل بے لباس کر دیا. اب کیا رہ گیا اتارنے کے لیے؟ کہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو آہستہ آہستہ انپیک کیا نا ہر چیز کو, رائٹ. اس نے آپ اس بندی کو آپ نے انپیک کرنا شروع کیا, اور ون بائی ون لیئر اتارتے چلے گئے تاکہ اٹریکشن ملے گی, اور اس لیول کے اوپر آگے جا کے آپ نے سب کچھ اتار دیا. اب کیا بچے گے؟ اب کیوں دیکھیں گے لوگ؟ اس کے بعد اب کیوں دیکھیں گے؟ اب کیا رہ گیا وہاں دیکھنے کے لیے؟ تو یہی والا کام جو ہے, یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ تو سب لے آئے, آپ ٹرین کے آگے الٹے بھی لٹک گئے, آپ نے الٹی سیدھی کام بھی کر لیے, آپ اپنے گھر والوں کو بھی لے آئے, آپ بیوی بچوں کو بھی لے آئے, آپ سب لے آئے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہوگا؟ کیونکہ سوشل میڈیا کو تو آپ کو مینٹین کرنا ہے نا. اگر آپ کے 20,000 تھے اور اگر آپ نے اس کو فیڈ نہیں کیا تو یہ 2,000 ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو اگلے کے لیے کیا لائیں گے؟ اگلے کے لیے آپ کیا لائیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ وہ دوڑ ہی بے وقوفی کی ہے نا, یہ دوڑ ہی غلط ہے. آپ کا کام جب پہچانا جائے گا جب آپ ریئل لوگوں پہ کام کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے, جو ریئل لوگوں پہ کام کر رہے ہوں گے وہی آپ کا کام پہچانا جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو سر اگر فار ایگزامپل میں اسٹل یوز کرنا چاہوں تو اس کی لمیٹیشنس کیا ہو سکتی ہیں, اور مجھے پریکاشنس کیا لینے چاہیے اگر میں سوشل میڈیا اسٹل یوز کرنا چاہوں؟ دیکھیے سوشل میڈیا ایک حقیقت بن گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کا پرپز بزنس ہونا چاہیے, جس کا پرپز بزنس ہونا چاہیے. آپ کو لوگوں سے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو فون پہ بات کرنی چاہیے یا ملاقات کرنی چاہیے. یعنی آپ ایک ریئل لائف کے اندر ان سے بات کریں یا آپ ان سے ملاقات کریں. یہ جو 2,000 لوگوں سے آپ چٹ چیٹ کر رہے ہیں, جو پتہ نہیں پیچھے وہ ہے بھی یا نہیں ہے, فیک آئی ڈی ایسے ہی ہے نا, خالدہ کوئی نام پہ حامد بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ خوش ہو کے جو ہے وہ فضول قسم کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور وہ کیا فلٹر لگ کے تصویریں آ رہی ہیں. اور اے آئی نے تو زندگی, مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ کل مجھے ننگا دکھا دیں اور اس کے بعد جو کہیں گے دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے ڈاکٹر عمران, اور مجھے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو. یعنی بائی دا ٹائم مجھ تک پہنچے میرا کام اور آپ پہچان بھی نہیں سکتے, اب اتنی ریالٹی ہوتی ہے اس چیز میں کہ کچھ پتہ ہی نہیں. اور کسی جگہ دکھا دیں. دیکھیں نا ٹیلی پورٹیشن کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے, ٹیلی پیتھی, میں تو مطلب امی سے کالا جادو اور ٹیلی پیتھی کی کتابوں پہ پٹا تھا کہ میں یہی والی چیزیں پڑھتا تھا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 45 سال پہلے کی بات. تو آج تو وہ ریالٹی ہو گئی ہے کہ آپ دنیا کے اندر اس کو کہیں بھی دکھا دیں, اور آسان ہو گیا ایک کلک سے. ایسے نا وہ کہہ گئے آپ تو مجھے کہہ کے گئے تھے کہ میں لنڈن میں ہوں, پایا بینکاک میں گئے. اب مجھے ابھی جو بینکاک کے اندر کا جو زلزلہ ہے, آپ کہیں کی بھی لوکیشن بھی ڈال کے دکھا سکتے ہیں نا ریئل ٹائم پہ نا, پیچھے لوگ بھی چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے نا. ایسے ہی ہے نا, پیچھے لوگ بھی چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے. بلکہ اس دفعہ تو بڑا کچھ ہوا تھا کہ جب یہ زلزلہ آیا تھا آئی لینڈ کے اندر اور بینکاک سے کافی لوگ جب بھاگے وہاں سے, تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا آپ اس والی فلائٹ میں کیسے آ گئے, آپ تو کہیں اور گئے تھے, آپ وہاں سے کیسے پائے گئے. تو اب وہ ریئل بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے نا. تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ جس کے اندر ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ حقیقت ہے. اور ویسے میں جو ایک اور بیٹا عذاب دیکھ رہا ہوں آنے والا, بینگ اے مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ, یہ جو میٹاورس کی کہانی آ رہی ہے نا, جہاں پہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے, وہی تو زومبی ہوگا, وہی تو نشے میں ہوگا. جب بندہ شعور میں نہیں ہوگا, اس کو یہی نہیں پتا ہوگا یہ اصل ہے یہ غیر اصل ہے, یہ حقیقی ہے, یہ فیکٹ ہے یا فینٹیسی ہے, وہی تو ذہنی مریض ہوگا. اس ذہنی مریض کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ پروگرامیبل ہوگا, وہ سجیسٹیبل ہوگا. وہ آپ کو جو اس کے اندر ڈالیں گے اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں, لیکن اس کو ڈالا گیا ہوگا. وہ چلتا پھرتا ریموٹ بوم ہوگا جس کو خود پروگرام ہو گیا ہوگا وہ اس ٹیکنالوجی کے تھرو. دیٹس الارمنگ سچویشن ویئر وی آر گوئنگ ناؤ. بالکل ایسی ہے. سر آپ نے اسنیپ چیٹ ڈسمورفیا کا سنا ہے؟ پتہ آپ ڈسمورفیا کے ساتھ آپ پیچھے کچھ بھی لگاتے ہیں, آج اسنیپ چیٹ ہے, کل کچھ اور آ جائے گا, کل کچھ اور آ جائے گا, کچھ اور آ جائے گا, رائٹ. اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا, وہ یہ ہوا ہے کہ میں اپنے لیے قابل قبول نہیں ہوا.
Exactly. ایسے ہی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک مکمل بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھ کو بہترین مولڈ بہترین پیمانے پہ پیدا کیا. صورکم احسن صورکم. تجھے میں نے نقص اپنے ہاتھ سے سنوارا. اتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بنایا, اتنا یونیک بنایا کہ میرے اپنے دو ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہیں. یہ مطلب لائنز میچ نہیں کرتی. مطلب آئی ایم سو یونیک کہ دیر از نو بڈی ایکول ٹو می. آئی ایم ناٹ ایون کمپیریبل. ٹھیک ہے, آپ کی اور میری آنکھوں کا جو ریٹینا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. میرے اور آپ کی جو ہے جبڑوں کی دانت ایک جیسے نہیں ہیں. مطلب ہم اتنے یونیک ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کیا, اپنے آپ کو بگاڑنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد پھر میں اس جینڈر آئیڈینٹی تک کرائسس تک پہنچ گیا. اب ہم خود ہی کو قابل قبول نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب ہم اپنے آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اور اس کا اینڈ کیا ہے؟ ہم نے بہت ساری خودکشیاں دیکھ لی, ہم نے ایسی بہت ساری ہلاکتیں جو ہے وہ دیکھ لی ہیں, اور تباہ کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ مطلب لے کے آئے ہیں. مطلب یہاں بوٹاکس لگا رہے ہیں, یہاں بوٹاکس لگا رہے ہیں, خود لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے, خود لگا رہے ہیں یار. کینسر کی مشینیں لے کے گھوم رہے ہیں ٹک 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 ٹک. کس لیے؟ کہ 2 منٹ کی میری تصویر اچھی آ جائے گی. 2 منٹ کی میری تصویر اچھی آ جائے گی. اور اس کے بعد میری اس سائڈ سے اچھی نہیں آ رہی تو میری اس سائڈ سے اچھی نہیں آ رہی. 11 دفعہ آپ نے اپنی سیلفی کھینچی ہے, اور 1 آپ نے پوسٹ کی ہے, 10 آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اور اچھی آپ کو وہ ایک بھی نہیں لگ رہی ہوگی. ہاں, تو اس کا مطلب نہیں یہاں کیا ہوا ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہاں کیا ہوا. میں نے 11 تصویریں کھینچی ہیں, ٹک 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 ٹک. 1 میں نے سلیکٹ کی ہے پوسٹ کرنے کے لیے, 10 میں نے ڈیلیٹ کی ہیں. I have rejected 10 times myself. That's what the message I am giving here. میں نے 10 دفعہ اپنے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتا ہے دنیا اس کو ایک دن ریجیکٹ کرتی ہے. جو اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا لوگ اس سے پیار نہیں کرتے. اور آپ مینیفیسٹ یہی کر رہے ہیں نا, مطلب آپ یہی چیز وہ کر رہے ہیں, تو صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آج کے لیے ہمارے اتنے ہی کوشچنس تھے. تھینک یو سو مچ. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اس سے ریلیٹڈ اور کوئی بھی کوشچنس ہو تو پلیز ہمارے ٹکرز نیچے چل رہے ہوں گے, ان پہ ہمیں کانٹیکٹ کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ. ویل بی بیک تھوڑے دنوں بعد. تھینک یو.